حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، ہر جمعہ، ہر محفل، خوشی غمی کے ہر پروگرام میں وہ خطبہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کیا اور ہر بار جمعہ کے دن پیش کرتا رہتا ہوں، یہ آخر ایسا کیوں اس خطبے کا اتنا زیادہ اہتمام علماء، دعات، مبلغین کیوں کرتے ہیں؟ آپ چاہے جمعہ کی دن آئیں، چاہے وعد و نصیحت کی محفل میں آئیں، نکاح کی محفل میں جائیں، جہاں بھی جائیں آپ کو یہی خطبہ سننے کو ملے گا۔ الحمدللہ یہ اعجاز صرف اہل سنت والجماعت یعنی سلف صالحین کے راستے پہ چلنے والوں کو ہے۔ تو آپ اس خطبے کو اتنا سنتے کہ سنتے سنتے یاد بھی ہو گیا ہے اور کبھی کبھی بور بھی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ساری جگہوں پہ یہ باقاعدہ مشاہدہ کیا گیا، غور کیا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جان بوجھ کر کے 5 منٹ 7 منٹ دیر سے آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں مولانا کیا عربی میں بولتے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو جب تک اردو میں نہیں بولیں گے جب تک خطبہ یعنی تقریر ہوتی نہیں ہے، جب تک اردو میں نہیں بولیں گے جب تک وعد و نصیحت نہیں ہوتی ہے۔ تو چونکہ پبلک عوام اس خطبے سے جلدی بور ہو جاتی ہے، اگر کوئی ترتیل کے ساتھ اس خطبے کو پیش کرے، جیسا کہ ہمارے بعد دعات اور مبلغین کی عادت ہے، بہت ترتیل کے ساتھ لمبا کھینچ کے اس خطبے کو پیش کیا جاتا ہے، تو پھر اور زیادہ بور ہو جاتے ہیں۔ اور پبلک جب بور ہو جاتی ہے تو ان کی رعایت کرتے ہوئے ہمارے دعات اور مبلغین علماء ائمہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کرتے ہیں، اس خطبے ہی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کہیں کہیں آپ دیکھیں گے، غور کریں تو آپ کو ملے گا 1.5 گھنٹے کی اسپیچ ہے، 1 گھنٹے کی تقریر ہے، نحمد و نصلی علی رسول کریم چھوٹے چھوٹے خطبے پڑھ کے اس کو بات کو تمام کر دیا جاتا ہے۔
ایک راستہ یہ. دوسرا یہ, ایک تو ہم بہت سنتے ہیں, بار بار سنتے ہیں, اور کبھی کبھی اکتا جاتے ہیں تو ہمارے علماء شارٹ کٹ راستہ اختیار کر لیتے ہیں, اس خطبے کو چھوڑ ہی دیتے ہیں, چھوٹا سا خطبہ بیان کرنے لگ جاتے ہیں. اور اگر کتابوں کو ہم پڑھیں تو کتابوں کے اندر بھی, کتابوں کے شروعات میں یہ خطبہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. جو لوگ اس خطبے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں وہ سرسری طور سے یہ خطبہ ہے تو اس کو چھوڑ دو, چلو آج 10 لائن چھوڑ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں, اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, آپ دیکھیں کہ اس خطبے کی اہمیت کیا ہے. سب سے پہلی بات اس خطبے کی اہمیت سے متعلق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر مجلس کے شروع میں اس خطبے کا ضرور اہتمام کرتے تھے. چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کا خطبہ دینا ہو اور جمعہ کے خطبے میں خالی ایک مین بات بتانی ہو تو ایک مین بات بتانے سے پہلے اس پورے خطبے کا اہتمام کرتے تھے. نکاح کی محفل ہو, وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایجاب و قبول کرانے سے پہلے, نکاح پڑھانے سے پہلے, عہد و پیمان لینے سے پہلے اس خطبے کا اہتمام کرتے تھے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غزوات کے لیے لشکر بھیجنا ہو, سریہ تیار کرنا ہو, لشکر تیار کرنا ہو, تو لشکر تیار کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے. یہ خطبہ پڑھتے تھے خطبۃ الحاجہ, اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کو جن کو لشکر بنا کر بھیجا جاتا ان کو ہدایات دیا جاتا تھا کہ آپ کو یہاں جانا, یہ کام کرنا, ایسے ایسے جانا, فلاں کا پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کیا کرتے تھے. غرض کہنے کا مطلب یہ کہ اس خطبے کی اہمیت یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہر خوشی غمی, نکاح, خطبہ, جمعہ, وعظ و نصیحت, ترغیب و ترغیب, ہر مجلس میں اپنی اصل بات کہنے سے پہلے اس خطبے کا اہتمام کرتے تھے. آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے, اور اس کے اندر عبرت اور نصیحت ہے ہمارے ان علماء کے لیے, ائمہ کے لیے, جو پبلک کی اتنی زیادہ رعایت کرنے لگ جاتے ہیں کہ پبلک بور ہو رہی تو خطبہ ہی چھوڑ دو. ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا داعی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا مبلغ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے والا دنیا کے اندر نہ تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. ایمان ہے نا ہمارا کہ سب سے بہترین معلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہترین داعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے زیادہ بزی لائف اگر کسی کی ہے وقت کو صحیح طور سے استعمال کرنے والے تو کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہر ضرورت کے خطبے سے پہلے اس کا ضرور اہتمام کیا کرتے, اس کو چھوڑتے نہیں تھے. کچھ تو بات ہوگی نا. یعنی صحابہ کرام کو یاد ہو گئے بھائی, جب آپ کو یاد ہو گیا آپ عرب کے نہیں ہیں, جب آپ کو یاد ہو گیا آپ اجمی ہیں, آپ عربی سمجھ بھی نہیں پاتے, بول بھی نہیں پاتے, لیکن یہ خطبہ اتنا پڑھا جاتا کہ آپ کو یاد ہو گیا. تو یاد ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑتے نہیں تھے, اس کا اہتمام کرتے تھے. نکاح کی محفل ہے, کھانے کی جلدی ہے, ایجاب و قبول کی جلدی ہے, لیکن اس کے اندر کیا کیا جائے, وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے. اچھا, اہتمام ہی صرف نہیں کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اس کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ الحاجہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو خطبہ حاجہ کی تعلیم دیا کرتے تھے. بیٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا کرتے تھے. خود اہتمام کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کو تعلیم دیتے, سکھاتے, خطبہ یاد کر لو, اور جیسے میں ضرورت کے ٹائم پہ اس خطبے کا اہتمام کرتا تم بھی اس کا اہتمام کرو. اللہ اکبر. تو اور اس کی تاکید بڑھ جاتی ہے. کچھ خطبے کے اندر ایسی چیز ہے جو ہم سے مس ہو رہی ہے, اس لیے ہم اکتا جاتے ہیں. عوام اس خطبے سے اکتا اس لیے جاتی ہے کہ خطبے کے اندر کوئی اصل چیز ہے, کوئی مغز ہے, کوئی روح ہے, جس روح کو وہ لوگ محسوس نہیں کر پا رہے. اور علماء دعات مبلغین جس کو ترک کر دیتے ہیں, شاید اس کے معنی اور اس کے مفہوم سے وہ بھی نابلد ہوتے ہیں, یا اس کی اہمیت سے وہ لوگ ناواقف ہوتے ہیں. اس خطبے کا معنی کیا ہے, اس خطبے کا مفہوم کیا ہے, آئندہ کے خطبہ جمعہ کے اندر آخری پوائنٹ اس تعلق سے اور سن لیجئے کہ اس خطبے کی اہمیت یہ میرے بھائیوں کہ اس خطبے کے الفاظ کے اندر جادو ہے. اس خطبے کے الفاظ نے
نہ جانے کتنے کفرستان دلوں کو اسلام کا قلعہ بنا دیا ہے۔ دل کے جو مریض ہوتے، کفر، اسی طرح سے شرک، بدعات، اللہ کا انکار، رسول کا انکار، آخرت کا انکار، اس طرح کی جو بیماری دلوں کے اندر ہوتی نا، اس خطبے کے اندر یہ تاثیر ہے، اس خطبے کے اندر یہ طاقت اور قوت ہے کہ اس بیماری سے دل کو صاف کر دیتی ہے۔ وقت کے بڑے بڑے مشہور طبیب، حکیم کہلانے والے لوگ بھی جب اس خطبے کو سنتے تھے تو کہتے یار سب سے بڑا بیمار میں ہوں، سب سے بڑا بیمار۔ لوگ دوسروں کا علاج کرتے، مشہور اپنے آپ کو طبیب کہلاتے اور لوگ ان کو طبیب اور حکیم کہتے، لیکن جب اس خطبے کو سنتے تو ان کو سمجھ میں آتا بھائی بیمار اصل میں ہوں، اور وہ اپنی بیماری کا علاج اس خطبے کے آئینے میں دیکھ کر اپنا چہرہ اور اپنا دل دیکھ کر صاف کر لیا کرتے تھے۔ آگے ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے، ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے، مکہ کا ایک دم ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے۔ یمن کا ایک آدمی سردار قسم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا مکہ کے اندر۔ اب وہ ابھی نیا نیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیے تھے۔ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ملیا میٹ کرنے کے لیے کوئی بھی کوشش ترک نہیں کرتے تھے، کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ یمن کا سردار آیا، ازدی قبیلے کا، لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، مکہ کے لوگ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، صحیح مسلم کی روایت، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی۔ مکہ کے جو بیوقوف لوگ تھے، جو جاہل لوگ تھے، وہ اس سردار کے پیچھے پڑ گئے، کہا دیکھو ہمارے مکہ کے اندر ایک آدمی ہے جو مجنوں ہے، مجنوں، اس کے اوپر جنات کا اثر ہو گیا ہے، جنات اس کو چھو دیا ہے، اوپری اثر ہو گیا ہے، کچھ بھی بکتا رہتا ہے، ذرا اسے ہوشیار رہنا۔ آپ باہر سے ہمارے یہاں مہمان بن کر آئے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم آپ کو یہاں کے خطرات سے آگاہ کریں۔ اس لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو اپنے آپ کو محمد کہتا ہے اور اس کے اوپر جنات کا اثر ہو گیا ہے، مجنون ہے، وہ مجنون کیا ہے؟ جنون کی بیماری اس کے اوپر طاری ہے، وہ کچھ بھی بکتا رہتا، ذرا ہوتے ہوشیار رہنا۔ وہ جو سردار تھا وہ رقیہ کرنے میں، دم کرنے میں بڑا ایکسپرٹ تھا، بڑا ماہر تھا، لوگ اس کو حکیم بولا کرتے تھے۔ اس نے دماغ کو اپنے زور دیا، کہا یار خدمت خلق کا اچھا موقع ہے، اگر محمد بیمار ہے، کسی کا بیٹا بیمار ہے اور اس کے اوپر جادو یعنی جنات کا اثر ہو گیا ہے، تو اس سے اچھا اور کیا موقع ہو سکتا ہے کہ مکہ کے اس نوجوان کی یا مکہ کے اس لڑکے کی میں دم کر کے، رقیہ کر کے اس کی بیماری کو ختم کر دوں۔ ایڈریس پوچھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سردار پہنچتا ہے، کہتا ہے، اس کے الفاظ اب سن لیجئے، یا محمد، اے محمد، انی ارقی من هذه الريح، یہ آپ کو جو بیماری ہے اس کا رقیہ مجھے معلوم ہے، اس کا دم کرنا مجھے اچھے سے معلوم ہے۔ جو آپ کے اوپر جنون کی بیماری ہے، جنات نے آپ کو مسل جن، جنات نے جو آپ کو چھو کر کے قبض بنا دیا ہے، انی ارقی من هذه الريح، اس بیماری کا رقیہ میں جانتا ہوں۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَشْفِي عَلَى يَدَيَّ مَنْ شَاءَ، اور میرا تجربہ یہ ہے، میرا مشاہدہ یہ ہے اور دنیا گواہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے بیماروں کے اوپر میں نے رقیہ کیا، دم کیا۔ ان اللہ یشفا، اللہ نے شفا دے دیا ہے، میرے ہاتھوں پہ نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے شفا دے دیا ہے۔ فہلکا صحیح مسلم کے الفاظ۔ تو کیا آپ اس معاملے میں رغبت رکھتے ہیں کہ میں آپ کو رقیہ کر دوں، آپ کے اوپر دم کر دوں، میں آپ کا علاج کر دوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ جو بیماری آپ کو لگ گئی ہے اس کا علاج میں چٹکی میں کر دوں آپ کو، اور فری میں، کوئی پیسہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں، مسکراتے ہیں، کان لوگوں نے بھر دیا، پہلے سے کان بھر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ پورا خطبہ پڑھتے ہیں اور اما بات پہ آ کے رکتے ہیں۔ ابھی کچھ اور اس کو بولا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ سمجھائے نہیں، بس اللہ کے رسول نے صرف خطبہ پڑھا۔ صحیح مسلم کے الفاظ، اما بعد فقال، پورا خطبہ سننے کے بعد وہ سردار کہتا ہے، جو اپنے آپ کو حکیم کہتا تھا، رقیہ والا کہتا تھا، اور اس کے ہاتھوں پہ واقعی نہ جانے کتنے لوگوں کو اللہ نے شفا دیا تھا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار سمجھ رہا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مریض سمجھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اما بعد کہا،
فقال، تو اس نے کہا اعید علیہ کلماتک ہؤلاء. آپ نے کیا پڑھا؟ ایک بار پھر سے پڑھیں. اللہ اکبر. پہلی بار سنا تو اس کو پتہ کیا تھا ایسا پڑھنے والا بھی کوئی ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اعید. آپ اللہ کے رسول ذرا ریپیٹ کیجئے، اس کو یادہ کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پڑھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا اللہ کے یعنی محمد ایک بار اور پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار اس خطبے کو پڑھا. کتنی بار؟ اور سامنے والے کے فرمائے یہ وہ آدمی ہے جو سردار ہے، یہ وہ آدمی ہے جو عربی کا ایکسپرٹ ہے، عربی کو اچھے سے سمجھ رہا ہے. خطبے کو 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار پڑھ کے سناتے ہیں. اب جب سن لیتا ہے خطبہ تو کیا کہتا ہے؟ لقد سمعت قول الکہنۃ. محمد، ہم نے بہت سارے کاہنوں کی باتوں کو سنا ہے. لقد، بے شک، سمعت، میں نے سنا ہے، قول الکہنۃ. کاہن مطلب جو فیوچر کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں مجھے معلوم ہے، جو غیب کی چیزیں بتاتے ہیں. اب اس کی کچھ بھی نشانیاں ہو سکتی ہیں، ہمارے سماج میں بہت چلتا رہتا ہے. کاہن، پنڈت بابا جس کو اس طرح کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بہت سارے کاہنوں کی باتوں کو سنا ہے. وقول السحرۃ، اور بہت سارے جادوگروں سے بھی میرا مقابلہ ہوا ہے. بہت سارے جادوگروں کی باتوں کو میں سمجھتا ہوں، بہت سارے جادوگروں کی باتوں کو میں نے سنا ہے. وقول الشعراء، اور بہت سارے شعراء کے الفاظ، بہت سارے شاعروں کے الفاظ اور باتوں کو، اشعار کو میں نے سنا. لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء، لیکن اللہ کی قسم میں نے اس طرح کے کلمات کسی کا نہیں سنا. فما سمعت، میں نے نہیں سنا، مثل کلماتک ہؤلاء، آپ کے ان کلمات جیسے کلمات کسی کے پاس ہے ہی نہیں. ارے کاہن بھی نہیں ایسا بول سکتا، اسی طرح سے یعنی شاعر بھی نہیں بول سکتا ہے، اور جادوگر کے پاس بھی ایسے الفاظ نہیں ہیں. مطلب کہ آپ کاہن نہیں ہیں. اگر آپ کاہن ہوتے تو آپ کی باتوں میں کہانت جیسی ہوتی، کاہنوں جیسی آپ بھی باتیں کرتے. لیکن کاہن کی بات اور آپ کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور آپ جادوگر بھی نہیں ہیں، کیونکہ جادوگروں کی بات بھی میں نے سنا، ایسا آج تک کوئی جادوگر ملا نہیں. تو آپ جادوگر بھی نہیں ہیں. اگر آپ جادوگر ہوتے تو آپ کی باتیں جادوگروں سے ملتی، لیکن ملتی نہیں ہے. اور آپ شاعر بھی نہیں ہیں، اشعار پڑھنے والے بھی نہیں ہیں، پوئٹ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ شاعری الگ ہوتی ہے اور آپ کا کلام جو ہے وہ شاعری سے بہت الگ تھلگ ہے. یہ تو زبانی اس نے اقرار کیا. اور کیا پڑھا، کیا سنا تھا؟ یہ جو ہم پڑھ سن کر بور ہو جاتے ہیں، جس کو ہم سن کے بور ہو جاتے ہیں نا، اور علماء سے باقاعدہ کہتے ہیں تو خطبہ چھوٹا کرو، عربی اتنا لمبا پڑھتے ہو کیا فائدہ ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ تو اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، صرف رسمی طور سے خطبہ ہی ان کے یہاں ہوتا ہے، یعنی ممبر پہ. بہرحال اب وہ سردار جو کہتا ہے وَلَقَدْ، اس خطبے کی جامعیت دیکھے. ایک نان مسلم جو مسلمان نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو سن کر کے اس پہ ریمارک کیا چڑھا رہا ہے. عربی کا ایکسپرٹ ہے اور کہتا ہے وَلَقَدْ بَلَغْنَا نَعُوسَ الْبَحْرِ. اللہ کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں تو سمندر کے بیچ میں پہنچ گئی ہیں. یعنی آپ کی باتیں انسانوں کے دلوں کے وسط میں گہرائی میں اتر کر کے اتنی تیزی کے ساتھ تاثیر پیدا کرتی ہے کہ ویسی تاثیر کسی اور کلام کے اندر ہے ہی نہیں. جو سنے اپنا دل دے بیٹھے، آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. وَلَقَدْ، بے شک، بلغنا، آپ کی یہ باتیں، آپ کا یہ اسپیچ پہنچ گیا ہے. ناؤس البحر، سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا ہے. جس سمندر کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے کوئی چیز، ایسے ہی یہ کلمہ انسان کے دل کے اندر، حیوانات کے دل کے اندر اتر جاتا ہے. انسان تو انسان، جانور کے دل بھی اس کلمے کو سن کے موم بن جاتا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے. پتھر بھی سن کے موم بن جاتا ہے، اونٹ بھی گواہی دیتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، امانت کی، رسالت کی، نبوت کی گواہی دیتا ہے. آگے یہ تو ہو گیا اس کی زبانی بات ہے، اور آگے کہہ رہا وہ ہاتھی یدا کا، آپ اپنا ہاتھ بڑھاؤ. اللہ اکبر. دیکھیں یہ جو خطبہ ہے نا، دل پہ کیسا حاوی ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ دلوں کو کیسے پگھلا دیتا ہے. وہ کہتا ہے ہاتھی یدا کا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابایعوک علی الاسلام،
ہم آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ خطبے کے اندر اتنی تاثیر ہے، اس خطبے کے اندر اتنی تاثیر ہے جو نہ پڑھنے والا سمجھتا ہے نہ سننے والا سمجھتا ہے۔ ایک رٹے رٹائے طوطے کے طرز پہ اس کو پڑھ لیا جاتا ہے، اس کو سن لیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے نکاح کی محفل میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو میں اس لیے مناسب سمجھا میرے بھائیوں، کتنے سالوں سے میں آپ کے سامنے خطبہ پیش کر رہا ہوں، بہت ساری دین کی باتیں اپنے علم کے مطابق بیان کرتے آ رہا ہوں، مناسب سمجھا کہ ایک بار وہ چیز جو ہر بار میں پڑھتا ہوں اس کا معنی اور مفہوم تو سمجھا دیا جائے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا، فبایعہ، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلی قومی کا، اور اپنی قوم کے بارے میں بیعت نہیں لے رہے ہو، یعنی گارنٹی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے آپ تو مسلمان ہو گئے، کیا آپ اپنے قوم کو مسلمان بنانے کے لیے بیعت نہیں لے رہے ہیں؟ چونکہ سردار تھا اور سردار کی باتوں کو لوگ مانتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں اپنی قوم سے بھی، قوم کی طرف سے نائب بن کر کے، قائم مقام بن کر کے اللہ کے رسول میں آپ سے بیعت لیتا ہوں، میری قوم بھی مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ تاثیر ہے۔ آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا اور ایک چیز اور یاد رکھیں، یعنی اس کے اندر تاثیر کا ایک پہلو یہ بھی دیکھیں کہ یہ کب کا واقعہ ہے؟ کب کا واقعہ ہے؟ مدینہ کا؟ مدینہ کا نہیں، مکہ کا، جہاں پہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو آگ کے حوالے کر دینا۔ وہ اس ماحول کی بات ہے جس ماحول میں کلمہ پڑھنے والوں کے پیروں میں رسیاں باندھ کر کے جانوروں کی طرح گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، ناک میں دھواں دیا جاتا تھا، یہ حال تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، مکہ چھوڑ کر کے باہر چلے جانے کے لیے مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ ایک باہر کا یہ آدمی اور مکہ کے اندر رہ کر کے یہ اس طرح کی جرات کر رہا ہے، گویا اس خطبے کے اندر وہ تاثیر ہے کہ جس کی وجہ سے ایک بزدل انسان کیا بن جاتا ہے؟ بہادر بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں، ایک لشکر تیار کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو بھیجتے ہیں کسی مہم کے تحت۔ اب وہ مہم کے تحت جو لشکر جاتا ہے وہ اس سردار کے قوم کے پاس سے گزرتا ہے۔ سردار کون تھا؟ سردار کون تھا؟ زماد ابن ثعلبہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زماد بن ثعلبہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے سردار تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر بھیجا تو اس قبیلے والوں کے پاس سے مسلمانوں کا لشکر گزرا، تو وہاں کا جو سردار تھا، یعنی لشکر کا جو لیڈر تھا مسلمانوں میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی تھے، لیڈر کمانڈر تھے لشکر کے، جب اس بستی سے نکلے پار کر گئے تو لوگوں کو جمع کیا، ذرا رکو، تم لوگ ابھی ایک ایسی بستی سے آئے ہو، کوئی سامان وہاں سے چھوئے تو نہیں ہو، کوئی سامان وہاں سے اٹھا تو نہیں لیے ہو؟ تو ایک صحابی کہتے اللہ یعنی سردار، ہم نے ایک پیالہ، ایک برتن اٹھا لیا ہے جس میں پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی رکھا جاتا ہے، یعنی جس کے اندر وضو بنانے کا پانی ہو یا اسی طرح دیگر نہانے وغیرہ کے لیے پانی، پاکی صفائی کا انتظام کرنے کے لیے جو پانی رکھا ہے تو وہ ہم نے لے لیا۔ صحابی نے کہا، سردار نے کہا اس کو واپس کر دو، جو کہ واپس کر دو، وہ زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے لوگ ہیں، وہ مسلمان ہیں، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی سامان چھو۔ تو میرے بھائیوں یہ واقعہ اس پس منظر میں بیان کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ اس خطبے کے اندر وہ تاثیر ہے، وہ قوت ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی جو دوسروں کو بیمار سمجھتا تھا سن کر کے کہتا ہے یعنی بیمار میں ہوں، اور وہ اپنا علاج کرا کے کفر کو چھوڑ کر کے ایمان کو اختیار کر لیتا ہے، شرک کو چھوڑ کر کے توحید کو گلے لگا لیتا ہے، اور اسی طرح یعنی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ناتا کاٹ کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے اپنی دوستی استوار کر لیتا ہے۔ خطبے کے اندر ہے کیا؟ ان الحمد، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ ایسا نہیں کہ ہم تعریف کریں گے تو اللہ تعالیٰ تعریف کے قابل ہوگا، ہم تعریف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ تعریف کے قابل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے ہی، اللہ کی ذات بھی تعریف کے لائق ہے، اللہ رب العالمین کے کام بھی تعریف کے لائق ہے، اللہ رب العالمین کی صفات بھی تعریف کے لائق ہے، اللہ رب العالمین کے افعال بھی تعریف کے لائق ہے۔ یعنی جو اللہ رب العالمین کی ذات ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کو دیکھ کے اس کی تعریف کیا جائے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جو کام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ہر وقت ہر پل اللہ رب العالمین کسی کام کے اندر لگا ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین جو کام کر رہا ہے اس کام کے اندر بھی اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔
परफेक्ट काम करने वाला सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। किसी के साथ जुल्म का मामला नहीं, किसी के साथ ज्यादती का मामला नहीं, हर जगह इंसाफ है, हर जगह एहसान है, हर जगह एहसान है, हर जगह यानी वो इनाम है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो काम कर रहा है ये काबिल तारीफ है। और इसी तरह से जब अल्लाह ताला तारीफ के लायक है तो बिलाशुबहा इन्नल हम्द, हम्द जो है, तारीफ है, ये मुसलमानों से हर हालत में मतलूब है। मुसलमान जिस भी हालत में रहे अल्लाह से खुश रहे, ये इस्लाम चाहता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बात का दर्स दिया। कुरान हमको इस्लाम हमको यही बताता है कि मुसलमान का शेवा है कि जिंदगी में कैसे भी वक्त आए, ऊंच नीच उसकी जिंदगी में हो, उतार चढ़ाव उसकी जिंदगी में हो, लेकिन हर हालत में वो अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब तुम देखो कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से तुम खुश हो जाओ, तुम्हारे साथ कोई ऐसा बर्ताव हो, तुम्हारे साथ ऐसा कोई व्यवहार हो, तुमको कोई ऐसी नेमत मिल जाए जो तुम्हारे दिल की मुराद को पूरी करने वाली हो, जिसको देख करके, सुन करके, पा करके तुम खुश हो जाओ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उस टाइम पे कहो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस सालिहात। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, मैंने एग्जाम के लिए तैयारी किया, मेहनत किया, रात भर जागा, पढ़ाई किया, बहुत सारे चीज़ों को सर्च किया, एग्ज़ाम दिया और भारी एग्ज़ाम दिया और उसमें मैं पास हो गया, अच्छे नंबर से पास आया, पेपर में मेरा नाम आया, तो अब मैं हूँ, मैंने मेहनत किया। उस टाइम पे को अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, बिनिअमतिही, जिसके फضل से, जिसके इनाम से, जिसके एहसान से ततिम्मुस सालिहात, अच्छे काम कंप्लीट होते हैं। तो अगर कोई अच्छा काम हो, खुशकुन करने वाला हो, तो अल्लाह की तारीफ करो। और अगर कोई ऐसा तुम्हारे साथ बर्ताव हो जाए जिसकी वजह से तुम मगमूम हो जाओ, गमगीन हो जाओ, तुमको बुरा लगे, कोई चीज़ तुम्हारी चोरी हो जाए, छीन जाए, बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, घर में कोई बड़ा हादसा हो जाए जो तुमको अच्छा ना लगे, तो उस टाइम पे भी कहो तुम्हारे इस्लाम का तकादा है, तुम्हारे ईमान का तकादा ये है कि उस दुख की घड़ी में भी तुम कहो अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ये मुसलमान से अल्लाह ताला ये चाहता है कि मुसलमान हर हालत में अल्लाह की बनाई हुई तकदीर पर राज़ी रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा बने रहे। अब जब हर हालत में अल्लाह ताला हमसे मुतालबा करता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु, ए अल्लाह मैं तेरी तारीफ करता हूँ और करता रहूँगा। जिंदगी भर एक मुसलमान से इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि हर हालत में तुम अल्लाह की तारीफ करो, और जब तक जिंदा रहो तुमको अपने इस्लाम की गवाही देना है, अपने ईमान की गवाही देना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाशुक्री नहीं करो। तो अल्लाह के रसूल कहते हैं नहमदुहु, ऐ अल्लाह मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ, जब तू तारीफ के लायक है तो मैं तेरी तारीफ कर रहा हूँ। और फेले मुजारे का सेगा, ऐसा अरबी जानने वाले जानते हैं, फेले मुजारे का जो सेगा है यानी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए आता है। ऐ अल्लाह मैं तेरी तारीफ कर रहा हूं और आइंदा करता रहूंगा। उसके बाद के अल्फाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जो खुतबे का बुनियादी हिस्सा है, वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु। अल्लाहु अकबर, क्या है ये नस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु? ऐ अल्लाह मैं तुझसे मदद मांगता हूँ और मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। ये दो चीज़ें अरबी में बढ़ दिया, नस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु, और तर्जुमा भी कर दिया अल्लाह हम तुझसे मदद तलब करते हैं और तुझसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन इसकी गहराई के अंदर जाएं, क्या मुसलमान ये सोच सकता है कि अल्लाह की मदद के बगैर हमारा कोई काम यहाँ होने वाला है? कोई ऐसा मुसलमान जो ये सोचे कि अल्लाह की मदद नहीं रहेगी तो भी मैं ये काम पार कर ले जाऊँगा, तभी ये मैं यहाँ कामयाब हो जाऊँगा, तभी मेरा ये काम बन जाएगा? कोई मुसलमान तो ये नहीं सोच सकता है। यानी मदद अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ भी ज़रूरी है और वहाँ भी ज़रूरी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अरे अल्लाह ताला जब तेरी मदद के बगैर इस दुनिया के अंदर मेरा कुछ होने वाला नहीं, तेरी मदद के बगैर मेरी आँख भी पलक झपकने वाली नहीं है, तेरी मदद के बगैर अल्लाह ताला बाहर की आवाज़ मेरे कान तक नहीं जा सकती है, मेरे अंग अंग नहीं हरकत कर सकते। जब अल्लाह ताला हर पल मैं तेरी मदद का मुताज हूँ, नस्तईनुहु, मैं तुझसे मदद मांग रहा हूँ, दुनिया के अंदर फितनों से बच जाऊँ, दुनिया के अंदर ईमान की सलामती हो जाए, ईमान महफूज हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशहाली आ जाए,
برائیوں سے بچ جاؤں، ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ تجھ سے مدد مانگتا ہوں، مانگتا نہیں ہوں اور مانگتا بھی رہوں گا۔ فعل مضارع یہاں بھی ہے، نستعینہ، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگتے رہیں گے، ونستغفرہ، یہاں مدد اللہ تعالیٰ سے مانگے، یہاں کامیاب ہوگا، اللہ کی مدد شامل حال رہی، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ رہی، کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثوں کے اندر، قرآن کریم اپنے بہت ساری آیتوں کے اندر اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد آ جائے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے، اس کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے جب اللہ کی مدد آ جائے، اور اسی مدد کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ آخرت کا معاملہ رہ جاتا ہے، دنیا کے اندر کچھ گناہ ہو گئے، کچھ اونچ نیچ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، بہت ساری خطائیں ہو گئی، ونستغفرہ، اے اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اچھا آپ بتاؤ، اللہ کی مدد اگر آ گئی تو دنیا کامیاب، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا تو یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیا تو ہماری آخرت بن گئی، آخرت سنور گئی، جنت کے حقدار بن گئے، اور اگر اللہ یہاں مدد نہیں کیا تو یہاں بھی گاجر مولی کی طرح کاٹے جائیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، حشر ایسا ہوگا، اللہ کی مدد نہیں ہوگی تو انجام ایسا ہوگا، حشر ایسا ہوگا جیسے کوئی پتنگ ہوتی ہے جس کا ڈور کٹ جاتا ہے، اب وہ نہیں معلوم کہ کس جھاڑ پہ گرے گا، کہاں جا کے پھنسے گا، کس طوفان کے حوالے ہو جائے گا، کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو وہ پتنگ ہوتا ہے جو ڈور سے کٹ جاتی ہے یا آدمی کے ہاتھوں سے چھوٹ جاتی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ایسے وہ آدمی ہوتا ہے۔ اور آخرت کا معاملہ میرے بھائیو یہ ہے کہ جس کی گناہوں کو اللہ معاف نہ کرے، جس کے گناہوں کو اللہ معاف نہ کرے، وہ کبھی بھی جنت کا حقدار نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی گناہوں کا پتلا ہے، ہر آدمی گناہوں کا پتلا مجسمہ ہے، اور اس کے لیے آخرت میں کامیاب وہی ہوگا جس کے گناہوں کو، جس کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ہر بات کہنے سے پہلے، ہر اہم بات کہنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے تھے، وَنَسْتَعِينُهُ، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو باتیں رہ جاتی ہیں آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جب بھی یہ خطبہ سنیں گے، جب بھی اس خطبے کو پڑھیں گے تو اس کے معنی اور مفاہیم کو دماغ میں رکھیں گے۔ یقین مانیے پوری زندگی کا نچوڑ ہے، اگر آدمی یعنی پوری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ آدمی اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دیا ہے، چاہے نکاح کا معاملہ ہو، چاہے بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے شادی کا معاملہ ہو، چاہے یعنی جمعہ کے خطبے کا معاملہ ہو، وعد و نصیحت کا معاملہ ہو، یہ خطبہ ایسا ہے کہ بار بار اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی بار بار ریپیٹ ہونی چاہیے، ہمارے دل و دماغ پر ہمیشہ نقش ہونی چاہیے، ہمارے دل و دماغ کے سامنے ہمیشہ ہونی چاہیے۔ یہ اگر ہوں گی تو انشاءاللہ یہ ہمارے گھروں کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہا ہے، ہمارے گھروں کے اندر جو فتنہ فساد ہو رہا ہے، ہماری جوان بیٹیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بزرگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس خطبے کی برکت سے اور اس خطبے کی یعنی تعلیمات پر عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اس تمام کی تمام چیزیں امن میں تبدیل ہو جائیں گی، سکون میں تبدیل ہو جائیں گی، عافیت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر خطبے کے اندر اس کا اہتمام کرتے تھے، رب العالمین ہمیں اس کے معنی اور مفاہیم اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی اور ہمیشہ ازبر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔